بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ قربانی آپ کے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قربانی کرنے سے ہم کو ثواب کتنا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام، جانور کے ایک ایک بال کے بدلے میں آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ جانور کے جسم پر جتنے بال ہوں گے اس کے حساب سے آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ جتنا بڑا جانور ہوگا اللہ تعالیٰ اسی حساب سے آپ کو نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے نام کو جو جانور قربان ہونے جا رہا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس کے پاس رہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کیا حکمت چھپی ہوئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پیاری بیٹی، قربانی کے جانور کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی گناہ تھے جو معاف ہو جائیں گے؟ نہیں پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا یہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ، تیرے سامنے میں بھی عاجز ہوں، میری اولاد بھی آپ کے سامنے عاجز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سب گناہوں سے پاک ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکمت صرف اہل بیت کے لیے ہے کہ سب مومنوں کے لیے ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی یہ فضیلت سب مسلمانوں کے لیے ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کے پاس دولت ہے، وہ صاحب حیثیت ہے، اس کے پاس قربانی خریدنے کے لیے پیسے ہیں، لیکن وہ اس کے باوجود بھی قربانی نہ دے تو وہ بندہ ہماری عیدگاہ میں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے نہ آئے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، قربانی کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے ہیں، فرما رہے ہیں، لوگوں، ہر مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔ دنیا میں رہنے والے گنہگار، سیاہکار، ہر ایک کی قربانی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں 3 لوگ ایسے ہیں جس کی قربانی، حج اور کوئی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ لوگوں نے دریافت کیا، حضرت وہ 3 لوگ کون سے ہیں جن کی یہ سب چیزیں قبول نہیں ہوتی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نمبر 1، جو بندہ شرک کرتا ہے اس کی کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی۔ شرک کس کو کہتے ہیں؟ شرک کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو خدا ماننا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا۔ ہم کو بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر اپنی حاجت پوری کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے آگے سر سجود کرنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ، کبھی شرک مت کرنا، چاہے آپ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، لیکن کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہ ماننا۔ اگر تم شرک کرو گے تو تمہاری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ زانی بندے سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ جب کوئی بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ جب کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے جو اسلام کے خلاف ہے تو وہ ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر انسان کے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ نمبر 2، دوسرے وہ لوگ ہیں جس کی کمائی حرام کی ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کمائی سے قربانی کا جانور خریدتے ہیں تو ان کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ حرام کی کمائی پر شیطان ہر وقت تھوکتا رہتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں کرتا۔ اس لیے ایسے بندوں کی نہ تو کوئی نیکی قبول ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی قربانی قبول ہوتی ہے۔ حرام کی کمائی ایسی کمائی ہے جو آپ کی اولاد کو بے حیا بنا دیتی ہے، جو آپ کی اولاد کو بے شرم بنا دیتی ہے۔ اس لیے ہر وقت حرام کی کمائی سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، تیسرے لوگ وہ ہیں جس کی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ کسی کو تھوڑے سے پیسے دے کر ڈبل وصول کرنے والے، کسی کو سود پر قرض دینے والے، سود کا کاروبار کرنے والے لوگوں کی بھی کوئی نیکی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ان 3 لوگوں کے علاوہ ہر مسلمان کی قربانی قبول ہو جاتی ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو 3 کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔